गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। होमकार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो हर रोज़ की तरह आज भी दो न्यूज़ हेडलाइंस पर बात होगी। तो आज की एक हेडलाइन है PM आइसोलेटेड टेरर इकोसिस्टम थ्रू डेवलपमेंट, सिन्हा, LG सिन्हा साहब का स्टेटमेंट है। पाक हैज़ नो राइट टू टॉक अबाउट J&K, शुड फोकस ऑन प्लाइट, रेड्डी। ये टूरिज़म मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, ये उनका बयान है। तो इसी तरह आज की दूसरी हेडलाइन वो भी एज़ यूजुअल LG साहब की छाए हुए हैं अखबारों में। तो उनका एक दूसरा बयान है कि G20 मीट शोज़ आवर कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग इंटरनेशनल इवेंट्स, LG। तो जो पहले वाली हेडलाइन है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट देने की बात सिन्हा साहब भी कर रहे हैं और हमारे रेड्डी साहब जो टूरिज़म मिनिस्टर साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि हमेशा की तरह जो भाजपा के जो लीडर हैं वो क्लेम करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर क्लेम किया है रूटीन में, जिस तरह पहले करते हैं, एक दफ़ा फिर क्लेम करने की कोशिश करी है कि टेररिज्म को कंट्रोल करने में, आइसोलेट करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की डेवलपमेंट एफर्ट्स का रोल है। तो इनकी मजबूरी है, इनको आ जाके मोदी साहब के नाम का गुणगान करना इनकी मजबूरी बन गई है। तो ये अक्सर करते हैं। हमारा ये कहना है कि काश बजाय ये सेल्फ प्रेजिंग, अपनी खुद की तारीफ़ करने की इस प्रैक्टिस के बजाय भाजपाई जो राजनेता हैं इन्होंने ये भी बात करी होती कि टेररिज्म को आइसोलेट करने में मोदी साहब की कोशिश भी हो सकती है, कोशिश करी है उन्होंने। लेकिन ये सारा क्रेडिट एक मोदी साहब को देना ये भी अनफेयर होगा। तो आइसोलेट करने में हमारी इंटरनेशनल फोर्सेस, जो नेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े लीडर हैं, उनका रोल है। तो हमें अच्छा होता कि भाजपाई उनका जिक्र भी यहाँ करते। तो जब अच्छी बात होती है उसमें जो भी अच्छा करने वाला होता है सबकी बात करी जाए तो इससे बड़ापन दिखता है। इसमें कुछ छोटी बात नहीं होती, ये बड़ापन दिखाने वाली बात होती है। लेकिन ये भाजपाइयों की फितरत में नहीं है। दूसरा ये है, हम भी ये कहेंगे, हाँ, पाकिस्तान का कोई राइट नहीं है जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए, हम इस बात से सहमत हैं। मगर भाजपाई जो राजनेता हैं ये बताएं कि इनको क्या एथिकल राइट है क्रिटिसाइज़ करने का पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के एफ़र्ट्स को, जो उस वक़्त एक क्रिटिकल सिचुएशन में जिन लोगों ने अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी पॉलिटिकल विजन से इस कदर एक चीज़ें कुछ कंसेशन पर बात करके, आर्टिकल 370 इन्वॉल्व करके, 35A इनकॉर्पोरेट करके, कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करके एक एक्सेशन मैनेज किया और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा आज भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो भाजपाइयों को ये बताना होगा कि इनको ये राइट किसने दिया कि ये उन लोगों की जो उस वक़्त की क्रूशल टाइम पे जो सर्विसेज थी उनको आज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। अब हम फर्दर ये कहेंगे, जिस तरीके से भाजपा की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को डील किया है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के इशू पे, तो जिस तरीके से भाजपा
آج ڈے ٹو ڈے افیئرس جموں کشمیر میں مینیج کر رہی ہے، اس نے ایک سوالیہ نشان ان امیدوں پر ڈیفینیٹلی لگا دیا ہے کہ جو اس کے ریلیٹڈ ہے، جو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آف جموں کشمیر اور سب کانٹیننٹ میں جو پیس کی بات اگر کرنے کے وقت یہ جو چیزیں ہیں جموں کشمیر کی سٹیبلٹی کے اوپر ایک کوشچن مارک ضرور لگایا ہے بھاجپا نے. تو یہ اپنے آپ میں ایک فیلئر ہے آن دا پارٹ آف مودی گورنمنٹ ہے. کیوں یہ فیلئر؟ اس لیے ہے کہ یہ ایک ٹائم تھا، یہ ایک وقت تھا جب ٹربل شوٹر پاکستان اپنے مسئلوں میں بری طرح سے گرا ہوا ہے. اگر اس وقت بھارت میں یہ ان کا نکمہ پن یہ نہ دکھاتے، ایک اچھی ذہین لیڈرشپ ہوتی، تو پاکستان کے ان حالات کا اس وقت بھرپور فائدہ اٹھا کے جموں کشمیر میں بھی اور پی او کے علاقہ میں بھی ایک اچھا میسج کریٹ کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا ہوا نہیں. اسی طرح ہماری دوسری ہیڈ لائن ہے G20 میٹ شوز اور کیپیبلٹی آف ہولڈنگ انٹرنیشنل ایونٹس، ایل جی صاحب کا. تو اس میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایز یوزول ہمیشہ کی طرح ایل جی سنہا صاحب نے اپنی تعریف کرنے کے لیے G20 کا نام استعمال کیا ہے. G20 میٹ کو مورا بنایا ہے، اس کے آڑ کے پیچھے اپنی تعریف کرنے کا ایک راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کری ہے. تو اس میں دیکھا جائے، ایمانداری سے بات ہو تو یہ پورے G20 میٹ میں پورے نیشنل لیول کے ایفرٹس انوالو ہیں، اور اس شو کے پیچھے یہ صرف ایل جی صاحب کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے، یہ پورے نیشنل لیول کے ایفرٹس ہیں. اور ایک بڑی بات ہے کہ بھارت جیسے بڑے دیش کے لیے یہ مائنر ٹاسک ہے، یہ اس قسم کے ایونٹ مینیج کرنا یہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہو سکتا. تو اس کو بڑھا چڑھا کے ایل جی صاحب اپنے تعریف کے لیے استعمال نہ کریں تو اچھا رہے گا. یہ جو اس قسم کے انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھار مینیج کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار منائے جاتے ہیں. اصلی شو جو ہوتا ہے گورننس کا اپنے ہوم فرنٹ پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہوم فرنٹ پہ جب ہم بات کریں گے تو جموں کشمیر کے لوگوں کے جموں کشمیر کے ایل جی رجیم سے کچھ سوال ہوں گے جس کا جواب ایل جی صاحب کو ایمانداری سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے، دینا چاہیے. جیسے کہ یہ بھاجپا ہے جس نے جموں کشمیر کو 2 حصوں میں بانٹ کے رکھ دیا، ڈویژن، جموں کشمیر کی ڈویژن کر دی. دوسرا یہ ہے یہ جو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل سنیچنگ آف اسپیشل اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹہڈ، انلیگل طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے بھاجپائیوں نے یہ اسپیشل اسٹیٹس بھی چھینا اور اسٹیٹہڈ بھی ختم کر کے رکھ دیا. اس کے علاوہ ایل جی صاحب کو یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ یہاں کا جو ڈیفنکٹ ریکروٹمنٹ سسٹم ڈیولپ کر کے رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان پچھلے 2.5-3 سال سے سب انسپیکٹر کی پوسٹوں کے، اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی پوسٹوں کے جو اسپائرنٹس ہیں وہ بری طرح سے فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور اس میں ایک سارا کرپٹ پروسیجر جو ہے وہ ایل جی رجیم کی طرف سے انٹروڈیوس کیا گیا. اسی طرح سے یہ انجسٹیفائڈ ڈیلے ان ریسٹوریشن آف ڈیموکریٹک سیٹ اپ، جو 4 سال کے بعد بھی آج کئی قسم کے دعوے کرنے کے بعد بھی جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کو جان بوجھ کے ڈیفر کر کے ان کو لوگوں کو ایگریوڈ کرنا، لوگوں کو اس سے ڈیموکریٹک رائٹ سے دور رکھنا، اس کا جواب بھی، اس کی جسٹیفیکیشن بھی ایل جی صاحب کو دینی ہوگی. تیسرا یہ ہے، 5واں یہ ہے کہ ایکسیس نمبر آف وائن شاپس، گفٹ کیا دے رہی ہے ایل جی رجیم
جموں شہر میں جو مندروں کا شہر ہے، یہاں خوب ایکسیس نمبر آف وائن شاپس بانٹ کے لوگوں کی ریزنٹمنٹ کو ایک سائڈ پہ کر کے ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ باہر کے بیپاریوں کو خوش کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ پھر جو نئے ڈگری کورس میں ایڈمیشن لینے والوں کے جو لوکل اسٹوڈنٹس کے جو انٹرنس ایگزام کے سینٹر جموں کشمیر سے باہر پنجاب میں فکس کرنا، یہ کہاں، ان چیزوں پر ایل جی صاحب کو جواب دینا ہوگا۔ جب تک یہ ایل جی صاحب یہ ان چیزوں کا جواب نہیں دیں گے تو اس طرح کی G20 کی میٹ کے آڑ کے پیچھے اپنی واہوائی بٹورنے کا کام ایل جی صاحب کو شعبہ بالکل نہیں دیتا۔ ہم یہ کہیں گے کاش ایل جی سنہا صاحب اپنی تعریف کرنے اس G20 کی آڑ کے پیچھے اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کے بجائے ایک کیپیبلٹی اپنی پروو کری ہوتی، پرو پیپل گورننس دے کے، پرو یوتھ گورننس دے کے، اور ہمارے جیسے رورل ڈسٹرکٹ ہیں جموں کشمیر کے، ان میں دوسری قسم کی تراہی مچی ہوئی ہے، اس میں کرپشن کے ایلیگیشن ہمارے بی ڈی سی ممبر مسٹر مہراج ملک نے آئے دن پچھلے ہفتے کچھ بڑے سیریس ایلیگیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پر لگائے ہیں۔ اس طرح کے ایلیگیشن اکثر رورل ڈسٹرکٹس میں پائے جاتے ہیں، تو اچھا ہوگا ہمارے ایل جی سنہا صاحب اپنی کیپیبلٹی یہاں ہوم فرنٹ پہ دکھائیں تو مناسب رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔